حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسستو فرجی بیمینی مزبا یاتو بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب سے میں نے اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، آپ فرماتے ہیں وہ والا ہاتھ جو حضور کے ہاتھوں میں دیا تھا اس ہاتھ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جی آپ کا ادب تھا، یہ آپ کا احترام تھا اور یہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پانی والا، حضور علیہ السلام نے اپنے لب اس مشکیزے کے ساتھ لگائے اور اس سے پانی تناول فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اس سے پانی پیا، آپ نے جب پانی نوش فرمایا تو فرماتی ہیں فقطع فمل قربہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے جہاں سے حضور علیہ السلام نے اپنے لب لگائے تھے ہم نے وہ حصہ ہی کاٹ دیا، اس مشکیزے کا حصہ کاٹ دیا۔ کاٹا کیوں؟ کہا برکتا موضع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور علیہ السلام کے لب لگے تھے وہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہاں سے کاٹ دیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام آپ کے لب جہاں لگ گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی، آپ کے لب اس کے ساتھ مس ہو گئے تھے تو اس مساسیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو آپ فرماتے ہیں حدیث شریف میں واضح ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو کاٹ دیا، اور فرماتے ہیں دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے لب لگے اس کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے جیسے ہی لب لگے اللہ نے ویسے ہی اس مشکیزے کے اس حصے کو برکت والا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ اعزاز بخشا اس حصے کو کہ اس کی تکریم کرنا ہر مومن پر واجب ہو گیا، اس لیے اس کو کاٹ دیا گیا تاکہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، تاکہ کوئی اس کی تذلیل نہ کرے، ہر بندہ اس کو آ کے ہاتھ نہ لگائے، اس لیے اس کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو حضرات محترم دیکھیے صحابہ کرام نے ادب اور عشق محبوب علیہ السلام سے ایسا کیا کہ جس کے ساتھ کوئی چیز مس ہو، حضور علیہ السلام نے اپنی جسم کا کوئی حصہ اس کے ساتھ مس کر دیا، صحابہ نے اس کا بھی ادب کیا، اس کا بھی احترام کیا۔ اور یہاں بات مکمل نہ ہوئی بلکہ ایک دن حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا، جیسے ہی میں مدینہ شریف میں آیا میری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن سلام سے، بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے آپ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے ابو بردہ چل آ میں تجھے اپنے گھر میں لے کے جاؤں، میرے پاس ایک پیالہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، میرے پاس پیالہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں تجھے اس پیالے کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور اس پیالے میں تجھے کچھ پلاتا بھی ہوں، پیالے کی زیارت بھی کرواتا ہوں کچھ پلاتا بھی ہوں۔ اور ساتھ میں کہا ایک دن رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو آپ جیسے ہی تشریف لائے آپ نے ہمارے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھے تھے، نماز پڑھی تھی، تو میں تجھے وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں ساتھ لے کے حضرت ابو بردہ کو گھر چلا گیا، جیسے ہی گھر گیا تو حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں فسقانی سویقن، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے ستو پلائے، ستو پلائے اور ساتھ کیا کیا وہ اطعمنی تمرن، اور ساتھ میں مجھے کھجوریں بھی کھلائی، اور بعد میں فرماتے ہیں وصلیت فی مسجدہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی آپ فرماتے ہیں پھر میں نے بھی وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کا پیالہ تھا، ایک پیالہ، دوسرا مسجد والی بات، نماز والی بات، کہ پیالہ حضور علیہ السلام کا تھا تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کی اتنی حفاظت کی کہ اس سے خود بھی برکت حاصل کرتے تھے، اگر کوئی دوسرا صحابی آ جاتا اس کو کہتے میں تو برکت لے ہی رہا ہوں، آؤ تم بھی برکت لے لو، تم بھی اس سے برکت لے لو، کیونکہ جیسی محبت میں حضور سے کرتا ہوں تو بھی ویسی محبت کرتا ہے، اگر میں اس سے برکت لے رہا ہوں تو تو بھی اس سے برکت لے لے۔
اور جہاں تک تعلق ہے نماز کا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اتنے حصے کو مسجد قرار دیا اور کہا اگر میں یہاں نماز پڑھتا ہوں اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے برکت حاصل کرتا ہوں، تو بھی نماز پڑھ اور تو بھی برکت حاصل کر لے۔ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عورت آ گئی، عورت آئی، اس عورت نے آ کے حضور علیہ السلام کو چادر تحفے میں دی، چادر تحفے میں دی تو حضور علیہ السلام نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن چادر ابھی اوپر اوڑھی نہیں حضور علیہ السلام نے۔ پاس ہی حضرت عبد الرحمن کھڑے تھے، حضور علیہ السلام نے ابھی چادر اوڑھی نہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ لی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، بڑی عمدہ چادر ہے، یا رسول اللہ یہ آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، چادر اتاری، لپیٹی اور حضرت عبد الرحمن کو عطا فرما دی۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ چادر عطا فرمائی تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ عبد الرحمن تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا تھا اور تو نے تحفے میں یہ لے لی؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو تحفہ دیا گیا، لیکن رجوت برکتہا، میں نے تو حضور علیہ السلام سے اس لیے لی کہ میں اس سے برکت حاصل کروں، میں نے تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے یہ چادر لے لی۔ صحابہ کہنے لگے تو کیا جب حضور علیہ السلام نے چادر ابھی پہنی نہیں تھی، پہننے سے پہلے لے لینی تھی، برکت اس وقت بھی تھی؟ کہنے لگے نہیں، ہینا لابسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے اوپر اوڑھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھ دی تھی۔ تو بعد میں بات یہاں مکمل ہوئی اور کہا یہ چادر میں نے جو لی ہے ایسے نہیں لی، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی برکت میں دنیا میں بھی حاصل کروں گا اور لعلی اکفن فیہا، اور مجھے کفن بھی اسی چادر میں دیا جائے گا تاکہ دنیا میں بھی میں اس سے برکت حاصل کروں اور قبر میں بھی مجھے اس سے برکت حاصل ہو۔ تو پتہ چلا یہ نسبت والی چیزیں، جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہوتی گئی صحابہ کرام اس کا ادب و احترام کرتے گئے، صحابہ اس کے ساتھ ادب و احترام کرتے گئے، اس کا احترام کرتے گئے، اس کے ساتھ محبت کرتے گئے، اس سے پیار کرتے گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جو محبوب کا زمانہ ہے وہ تمام زمانوں سے افضل ہے، کیونکہ اس زمانے کی نسبت محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے صحابہ کرام، اہل بیت، بعد از انبیاء، تمام لوگوں سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں کیونکہ ان کی نسبت اس زمانے کے ساتھ ہے، ان کی نسبت محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ تمام سے افضل ہے۔ اسی طرح مسلمان ہے جو دوسرے لوگوں سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ ان کی نسبت بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ادب، یہ احترام محبوب علیہ السلام کا یہ بڑا ضروری ہے، اور صحابہ کرام نے طرح طرح کے معاملات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ صحابہ کرام محبوب علیہ السلام کو دیکھتے نہ تھے تو آپ اداس ہو جاتے تھے، اتنا اداس ہو جاتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی زیارت کر لیں۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ صحابہ کی ازواج تھی جو وہ اپنے بیٹوں کو اس بات کی تلقین کرتی کہ کتنے دن ہوئے ہیں تم حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے آؤ۔ یہاں تک معاملات پہنچ جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری اماں جان مجھے کہنے لگی کہ حذیفہ بتا کتنی دیر ہو گیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا؟ عرض کی کافی دن ہو گیا میں نہیں ہوا۔ کہا امی جی نے مجھے ڈانٹا، ماں جی نے ڈانٹا، زجر و توبیخ کی، اور فرمایا تو کیوں نہیں وہاں جاتا جہاں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں جاتا جہاں اللہ کے فرشتے بھی آ کے سلامیاں عرض کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ اماں جان مجھے اجازت دے، میں اپنے لیے بھی رسول اللہ سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی رسول اللہ سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ فرمایا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے آؤ۔ آپ نے مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ مغرب کے بعد آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نوافل شروع کر دیے، عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام واپس گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں حجرے کے اندر، تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، تو حضور علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من ہاذا حذیفہ، تو فرمایا کیا تو حذیفہ ہے میرے پیچھے؟ ابھی حضور علیہ السلام کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں پیچھے آنے والا،
حضور نے پہلے ہی فرمایا کیا تو پیچھے آنے والا حذیفہ ہے؟ عرض کی نام یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام حذیفہ ہی ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں بتایا میں آیا کس غرض سے ہوں، حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا ما حاجتک، فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ ابھی بتایا نہیں کہ میں مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، میں دعائے مغفرت کے لیے آیا ہوں، لیکن محبوب نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب بات جو کرنی تھی وہ تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی، لیکن ساتھ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئی بشارت عطا فرمائی اور نیا جملہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرات محترم وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، اس نے آ کے ایک بشارت دی ہے، اس نے آ کے ایک بات کہی ہے، اور اس نے بات کیا کہی ہے؟ اس نے کہا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَینَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین نوجوانوں سردار ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرات محترم دیکھیے کہ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اس دور کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی امہات تھی، ان کی مائیں تھی، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھاتی تھی۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولادوں کو محبوب علیہ السلام کا ادب سے لکھا ہے واجب علی کل مؤمن متی ذکرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے او ذکر عندہ، یا اس کو محبوب علیہ السلام کی یاد آ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، محبوب کی یاد آ جائے، تو فرمایا ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ، فرمایا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے وہ خشوع و خضوع کو بجا لائے اور باوقار ہو جائے، اور فرمایا وَيَسْكُنَ مِنْ حَرْكَتِهِ، اور اپنے اعضاء کو اپنے جسم کو حرکت دینا چھوڑ دے، اپنے جسم کو حرکت دینا چھوڑ دے، اور کرے کیا؟ وَيَتَأَدَّبُ بِمَا أَدَّبَنَ اللَّهُ بِهِ، اور محبوب علیہ السلام کا ایسے ہی ادب کرے جیسے اللہ نے ادب سکھایا ہے، یعنی محبوب کا ادب احترام بجا لائے۔ لیکن شفا شریف کی ایک شرح ہے نسیم الریاض، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے یفرض ذلك ویلاحظه ویتمثله فکأنه عنده، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کسی شخص کو محبوب علیہ السلام کی یاد آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، تصور کرے میں محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور محبوب علیہ السلام کا اس لحاظ سے ادب و احترام کرے کہ جیسے محبوب سامنے بیٹھے ہیں۔ لیکن آج بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہماری کیفیت الحمدللہ وہ بیان کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن لوگ ہمیں مشرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو ادب مصطفیٰ ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے وہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے، وہ بیان کرنے والی نہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ محبوب علیہ السلام کا ادب و احترام ہے، یہ محبوب علیہ السلام کی محبت ہے۔ آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہ وینحنی، فرماتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام کا ذکر امام مالک کے سامنے کیا جاتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ ادب کے ساتھ جھک جاتے تھے۔ یعنی محبوب علیہ السلام کا ایسا ادب ہونا چاہیے کہ جب محبوب کا نام ہے، نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے،
کیونکہ یہ بارگاہ ہی وہ ہے کہ جہاں ساری کائنات جھک جاتی ہے، جہاں وزیر مشیر سارے جھک جاتے ہیں، جہاں اللہ کے فرشتے بھی آ کے حاضریاں دیتے ہیں۔